تاریخ میں ہونے والی ایک ایسی جنگ جو کہ ایک ملک کی آرمی اور پرندوں کے درمیان لڑی گئی۔ حیران کن طور پر اس جنگ میں جیت پرندوں کی ہوئی۔ چلیں آج ایکسپلور کرتے ہیں ہم آسٹریلیا میں لڑی جانے والی ایمیو وار کو۔ ایمیوز آسٹریلیا میں پایا جانے والا ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ اپنی جسامت، قد اور نہ اڑنے والی صلاحیت کی وجہ سے شتر مرغ کی فیملی میں سے سمجھا جاتا ہے۔ اس پرندے کا قد 6 فٹ تک اونچا ہوتا ہے اور 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ ویسے تو اپنی نیچر میں یہ ایک نان وائلنٹ جانور ہے جو کہ انسانوں کو ڈائریکٹلی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جنگ عظیم کے بعد کچھ ایسے حالات بن گئے کہ آسٹریلین آرمی کو ان ایمیوز کے خلاف ایک جنگ لڑنی پڑی، اور اسی جنگ کو دی گریٹ ایمیو وار کہتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد آسٹریلیا اپنے ریٹائرڈ فوجیوں کو کہیں بزی کرنے کے لیے ایک پلان ترتیب دے رہی تھی، تو گورنمنٹ نے ویسٹ آسٹریلیا کی زمین ان فوجیوں کو ایگریکلچرل پرپسز کے لیے دینے کا فیصلہ کیا، اور اس زمین پر اس سے پہلے کوئی بھی ایگریکلچرل ایکٹیویٹی کنڈکٹ نہیں کی گئی تھی۔ تو اس حساب سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ زمین نان ایگریکلچرل لینڈ تھی، لیکن وہاں پر 20,000 سے زائد ایمیوز ضرور رہتے تھے، اور گورنمنٹ چاہتی تھی نہ صرف ان کے ریٹائرڈ فوجیوں کو ریوارڈ کے طور پر یہ زمین الاٹ کی جائے، بلکہ ایگریکلچرل پروڈکٹ سے ان کی نیشنل انکم بھی بڑھے۔ اور ان ریٹائرڈ فوجیوں کو جب یہ زمین دی گئی اس وقت یہ زمین بالکل بھی قابل کاشت نہیں تھی۔ ان فوجیوں نے سخت حالات کے باوجود اس زمین کو قابل کاشت تو بنا دیا، لیکن اس علاقے میں موجود 20,000 سے بھی زیادہ ایمیوز نے ان فوجیوں کو بہت پریشان کیا اور ان کی اس فصل کو خراب کرتے رہے، اور 1929 کے اکنامک کرائسس نے جہاں پوری دنیا کو ہلایا وہاں اس کا اثر آسٹریلیا کے اوپر بھی پڑا، اور گورنمنٹ نے ان فوجیوں کو کئی قسم کی چھوٹ دینے کا اعلان کیا، لیکن پولیٹیکل کنسٹرینٹس کی وجہ سے گورنمنٹ اپنے وعدے پورے نہ کر سکی۔ تبھی ان فوجیوں میں معاشی پریشانی بہت حد تک بڑھ چکی تھی۔ اب جہاں تک رہی بات معاشی حالات کی، تو یہ کسان ان حالات سے نمٹنے کے لیے گورنمنٹ ہی کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، لیکن ایمیوز کی وجہ سے ہونے والے مسائل کو کم کرنے کے لیے ان کسانوں نے آسٹریلیا کی فوج سے مدد طلب کی، کیونکہ اس وقت تک ان کو معاشی تنگی کا سامنا تو تھا ہی، لیکن ساتھ ان کی فصل بھی خراب ہو رہی تھی۔ تو اس پرسپیکٹو میں جہاں گورنمنٹ معاشی طور پر ان کسانوں کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی تھی، وہیں گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کم سے کم ان فوجیوں کی اتنی بات تو مان لی جائے، ایمیوز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فوج کو ڈپلائے کر دیا جائے۔ ان ریٹائرڈ فوجیوں کا پرندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج سے ریکویسٹ کرنا کافی مضحکہ خیز مطالبہ تھا، لیکن گورنمنٹ یہ سوچ رہی تھی جہاں وہ ان کی معاشی طور پر کوئی مدد نہیں کر پائی، کم سے کم یہ مدد تو کر دی جائے۔ اس لیے مجبوراً گورنمنٹ کو ان ایمیوز کے خلاف آپریشن لانچ کرنے کے لیے فوج کا سہارا لینا پڑا، اور اسی آپریشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اکتوبر 1932 میں میجر جی پی ڈبلیو کی سربراہی میں پورے 2 لوگوں کی ایک فوجی ٹیم تشکیل دی گئی، جنہیں 2 لوئس گنز ایشو کی گئیں، اور اس آپریشن کو فارملی لانچ کر دیا گیا، اور ان گنز کے ساتھ ان کو 10,000 گولیاں بھی ایشو کی گئیں تاکہ ایمیوز سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ اس آپریشن کے پہلے دن جب یہ فوجی ایمیوز کے شکار پہ نکلے تو بارش شروع ہو گئی اور تمام ایمیوز ارد گرد بھاگ گئے، اور پہلے دن کوئی بھی ایمیو نہیں مارا گیا، اور یہ بارش کافی دن تک چلتی رہی اور اس آپریشن کو بارش رکنے تک معطل کر دیا گیا۔ آخرکار 2 نومبر کو بارش رکنے کے بعد اس آپریشن کو دوبارہ سے لانچ کیا گیا، لیکن اس بار جیسے ہی وہ ایمیوز کے قریب پہنچے ایمیوز پھر بھاگ گئے، اور اس دن کے پورے آپریشن میں صرف 2-4 ایمیوز ہی مارے گئے۔ اور 4 نومبر کو میریڈف کی اس ٹیم کو انفارمیشن ملی کہ قریبی علاقے میں کم و بیش 1,000 کے قریب ایمیوز کا ایک جھنڈ نظر آیا ہے، اور اس دن پھر سے گھات لگائی گئی، اور اس بار ان فوجیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک یہ ایمیوز بالکل ہمارے قریب نہیں آ جاتے ان پر کوئی بھی گولی نہیں چلائی جائے گی، اور یہی ہوا۔ جیسے ہی پرندے قریب آئے تو فائرنگ شروع کی گئی، لیکن حیران کن طور پر جیسے ہی گولیاں چلانا شروع کی گئی گن جیم ہو گئی، اور اسی اثناء میں یہ ایمیوز پھر سے بھاگ گئے، اور اس دن بھی صرف چند ایمیوز ہی مارے گئے۔ اور شاید آپ کو یہ بات مضحکہ خیز لگے یا شاید آپ کو یقین ہی نہ آئے، لیکن کہا جاتا ہے اور تاریخ میں بھی یوں ہی لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ایمیوز کافی محتاط ہو گئے، اور وہ جب بھی جہاں بھی گھومتے ایک جھنڈ کی صورت میں گھومتے، اور ان کا ایک لیڈر ضرور ہوتا جس کا کام صرف ارد گرد انسانوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا تھا، اور بائی اینی چانس اگر وہ کسی قسم کی بھی کوئی ہیومن موومنٹ دیکھتا تو اپنے ساتھی ایمیوز کو بھاگنے کا اشارہ دیتا۔ اس طرح اب ایمیوز ٹولیوں کی فارم میں چلتے
اور سرے عام تو گھومنا پھرنا انہوں نے بالکل بند کر دیا۔ اب ان ایمیوز کی آپ اس کو وار سٹریٹجی سمجھ لیں، لیکن یہ حقیقت ضرور ہے اپنے لیڈرز کی سربراہی میں ان کی یہ اپروچ کامیاب ضرور رہی۔ فوجیوں کی یہ ٹیم اپنی 10,000 گولیوں میں سے 2,500 گولیاں ضائع کر چکی تھی اور ان کو کوئی خاطر خواہ یا نوٹیبل کامیابی نہیں مل سکی تھی، اور بمشکل اب تک صرف 200 پرندے ہی مارے گئے تھے، اور یقینی طور پر فوج کی یہ کارکردگی بہت ہی مایوس کن تھی، اور پورے آسٹریلیا میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا تھا۔ فوجیوں کی اس ٹیم کو میڈیا اور پولیٹیشینز کی بہت تنقید کا سامنا رہا۔ یوں 8 نومبر 1932 کو ایمیوز کے خلاف چل رہی یہ جنگ روکنا پڑی۔ جنگ ختم ہوتے ہی ان ایمیوز نے پھر سے کھیتوں کا رخ کیا، اور یوں 13 نومبر 1932 کو یہ جنگ پھر سے شروع کی گئی، اور اس بار فوج ایک نئی اسٹریٹجی سے آئی تھی، اور انہوں نے ایک ہفتے میں 100 ایمیوز کو مارنے کا ٹارگٹ سیٹ کیا، اور اس آپریشن کے بعد بھی چھپنے والی رپورٹ میں 9,000 سے بھی زیادہ گولیاں چلنے کے بعد صرف 800 کے قریب پرندے ہی مارے گئے تھے۔ مطلب تقریباً ہر 10 گولیوں کے بدلے میں ایک ایمیو کو مارا گیا تھا، جو کہ پھر سے فوج اور حکومت کے لیے ایک مایوس کن کارکردگی تھی۔ اور یوں آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہتھیار کسانوں کو ہی دے دیے جائیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان ایمیوز کو مارنے کے بدلے میں انعامی رقم کا بھی وعدہ کیا گیا، لیکن پھر بھی ایمیوز کے اس مسئلے سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہ ہو سکا، اور گاہے بگاہے مختلف ٹائم انٹرولز میں ان کسانوں نے پھر سے فوج سے مدد طلب کی، اور اب تک اس اعلان جنگ کو بہت ٹائم گزر چکا تھا، اور 1950 میں انہی ایمیوز کو مارنے کے لیے آسٹریلین پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن پاس کی گئی، جس میں ایمیوز کے خلاف 5 لاکھ گولیوں کو ایشو کرنے کی درخواست کو منظور کر لیا گیا۔ یوں تو اس دی گریٹ ایمیوز وار کے نام سے پہچانے جانے والی جنگ میں کوئی فوجی شہید نہیں ہوا، لیکن اب تک ہزاروں ایمیوز اپنی جان کا نذرانہ ضرور پیش کر چکے تھے، اور یوں یہ بات دوسرے ممالک تک بھی پہنچ چکی تھی، جہاں پرندوں کے خلاف اس ملٹری آپریشن پر کافی تنقید کی گئی، بلکہ اس کو جینوسائیڈ قرار دے کے آسٹریلیا کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے، اور یوں اس آپریشن کو مکمل طور پر روک دیا گیا۔ یا آپ یوں کہہ لیں، بظاہر تو اس جنگ میں فارملی ایمیوز کی جیت کا اعلان نہیں ہو سکا، نہ ہی ایمیوز نے اپنی جیت کو کلیم کیا، لیکن اس واقعے کے بعد ایمیوز کے شکار پر ان کو مارنے کے اوپر پابندی لگ چکی تھی، اور یہ آپ ایمیوز کی مورل وکٹری سمجھ لیں۔ اور آج انٹرنیٹ پہ اسکرول کرتے ہوئے ہمیں ایمیوز کے حوالے سے کئی میمز دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ آپ کے نالج کو اس ویڈیو سے ویلیو ملی ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ کریں۔ ہم ملیں گے ایسی ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔